السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد سالم امین اور آج ہم کر رہے ہیں ایک پوڈ کاسٹ. تو میری جو مائکرو ایشو ہے کنٹینٹ مارکیٹنگ, آج ہم اس کے بارے میں کچھ سر عبدالرحمان سے سوال جواب کریں گے. تو چلیے اپنا پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا اپنے پوڈ کاسٹ میں. آئی تھنک آپ کی شاید فرسٹ پوڈ کاسٹ ہے. تو میں الحمد للہ بالکل ٹھیک ہوں, خیریت یس سے سر. ہوں. اور امید. تو سر اچھا آپ کی یہ اچھا ایک چیز مجھے بتائیے کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کی لائیو جاری ہے فیس بک پر یا صرف آپ یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو؟ نہیں سر, میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں. میں اس کو اچھا ٹھیک ہے. تو سر جی میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ کنٹینٹ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ کنٹینٹ کنٹینٹ مارکیٹنگ مارکیٹنگ کیا ہو؟ اچھا سوال ہے آپ کا بہت. اچھا تو یہ آپ کی بنیادی طور پر نیش ہے کہ آپ کنٹینٹ مارکیٹنگ کے اوپر کنٹینٹ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اچھا سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کنٹینٹ مارکیٹنگ کو چوز کیوں کیا؟ میں سر کنٹینٹ مارکیٹنگ کو کیوں چوز کرا کہ میں نے پہلے چوز کری تھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ. پھر میں نے اس کو پہلے سمجھا, اس کے بعد میں سوچا کہ آج کے اور میں کون سی مارکیٹنگ آپ کو کرنی چاہیے. تو میں نے پھر چیٹ جی پی ٹی سے بھی پوچھا. تو میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں کنٹینٹ مارکیٹنگ ہی کرتا ہوں چوز, کیونکہ اگلا اور جو ہے وہ کنٹینٹ مارکیٹنگ کا ہی ہے. اگلا دور تو کنٹینٹ کریشن کا ہے. لیکن سر یہ ہے کہ کنٹینٹ آپ نے اس کو بھی کریشن میں اچھا کنٹینٹ کریشن میں بھی اگر آپ کنٹینٹ مارکیٹنگ کرتے تو آپ کو اور فائدہ ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیلڈ میں گئے, وہاں سے پھر آپ نے سوچا کہ میں آگے کنٹینٹ مارکیٹنگ کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوں. تو میں کوشش کروں گا کہ میں شروع کروں آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے تھوڑا سا بتانا شروع کروں کہ واٹ از ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اور تھوڑا سا اس سے ہم سینیریو کو لے کے چلیں گے, پھر سوال جواب بیچ میں ہوتے رہیں گے. اچھا دیکھیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کو, کسی پروڈکٹ کو یا کسی بھی سروس کو, کسی ادارے کو, کسی آدمی کو, ٹھیک ہے, اس کو آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ مارکیٹ کرتے ہیں. تو اسے ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اب وہ آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ویب سائٹس پر آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں, وہ کسی ویڈیوز پہ کرتے ہیں, وہ کسی بلاگس پہ کرتے ہیں, وہ کسی پوسٹ کے اوپر کرتے ہیں, وہ کسی ایپلیکیشنس کے اوپر کرتے ہیں. تو جتنے بھی کسی ویب سائٹ گوگل پہ آپ کر رہے ہیں, کسی یوٹیوب کی ویڈیو پہ کر رہے ہیں, کسی ایپلیکیشن پہ کر رہے ہیں, عموماً آپ نے کوئی ایپلیکیشن اوپن کی ہوتی ہے تو اس کے اندر دیکھتے پہلے ایڈ آ جاتا ہے. تو وہ جو ایڈ آتا ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو آتا ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کچھ ایسے ٹولز ہوتے ہیں جن ٹولز کو یوز کر کے ڈیجیٹل مارکیٹرز ایک ٹارگٹ آڈینس کو سلیکٹ کر کے پھر جو نیش ہوتی ہے, جو یعنی پروڈکٹ کی نیش ہوتی ہے, کہ مثال کے طور پر یہ کس چیز کا اشتہار ہے, تو اس اشتہار کو, اس ایڈ کو وہ ان پلیٹ فارمز پہ پھر مارکیٹ کرتے ہیں. اس کے پیچھے بیک اینڈ پر جو ہے وہ ہمارا گوگل کا پلیٹ فارم ہوتا ہے, میٹا کا پلیٹ فارم ہوتا ہے, اور بھی ملٹیپل پلیٹ فارمس ہوتے ہیں. لیکن بیسک پلیٹ فارم جو نارملی یوز ہوتے ہیں وہ گوگل ایڈسنس کا ہوتا ہے اور ایک میٹا ایڈس کا ہوتا ہے. تو نارملی اس کے علاوہ بہت سارے پلیٹ فارم ہیں, لیکن بیسک یہ پلیٹ فارم زیادہ یوز ہوتے ہیں. اچھا
تو جب ہم ایگزامپلس آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی دیکھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کو ای میلس کے تھرو مارکیٹنگ کرنا، سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، چاہے وہ یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، اس کے تھرو مارکیٹنگ کرنا، یعنی اس کے اوپر کسی بھی آدمی کا، کسی سروس کا، کسی پروڈکٹ کا یا کسی کمپنی کا اشتہار لگانا، اس کو ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ کہتے ہیں، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہوتی ہے. سرچ انجن مارکیٹنگ جو گوگل ایڈس پر ہوتی ہے، جب آپ گوگل پہ کوئی چیز ٹائپ کرتے ہیں تو یس سر. آپ کے سامنے پہلے ایڈس شو ہوتے ہیں. وہ جی. ایڈس کس طرح سے آتے ہیں، اسے سرچ انجن مارکیٹنگ یا سرچ انجن آپٹیمائزیشن بھی اس کو کہا یس جاتا سر. ہے. اس میں پھر ایک نیش اور ہے، ٹائپ اور ہے، جسے ہم کانٹینٹ مارکیٹنگ کہتے ہیں، جس کی آپ نے آج بات کی کہ میں کانٹینٹ مارکیٹنگ کروں گا. اب کانٹینٹ مارکیٹنگ کرنے کے لیے اگر آپ کانٹینٹ، یا جتنے بھی آپ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں پورے پاکستان کے اندر، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم کانٹینٹ مارکیٹنگ کریں، جیسے میں نے آپ کو مختلف مختلف ٹائپس بتائی ہیں، تو اس میں ایک ٹائپ ہے، وہ ہوتا ہے رائٹنگ بلاگس اور میکنگ ویڈیوز دیٹ ہیلپ پیپل اینڈ آلسو پروموٹ اے بزنس. یعنی کہ آپ اپنے کانٹینٹ کے ذریعے سے مارکیٹنگ کرتے ہیں. یعنی کہ میں اگر کہوں کہ ای میل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، سرچ انجن مارکیٹنگ یا آن لائن ایڈس کسی بھی پلیٹ فارم پہ، ایپ پہ لگ رہے ہوتے ہیں، تو ان سب میں سب سے زیادہ ہیلپ فل، آسان، تیز رفتار، فاسٹ ٹریک جو سسٹم ہے وہ کانٹینٹ مارکیٹنگ کا ہے. کلیئر ہو گئی یہاں تک بات بیٹا؟ اچھا، اب کانٹینٹ مارکیٹنگ جب ہم بات کرتے ہیں کہ وائی ڈیجیٹل مارکیٹنگ امپورٹنٹ، یہ تو سب کو پتا ہے کہ بھائی یہ کیونکہ دنیا کی جو آدھی آبادی ہے، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو دنیا کی ہاف آف دی پاپولیشن تک پہنچ سکتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. اچھا، اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آپ کو اپنی پروڈکٹ، اپنی سروس، اپنی کوئی بھی چیز بیچنے کے لیے آپ کو لوگ چاہیے، آپ کو کلائنٹس چاہیے، آپ کو کسٹمر چاہیے. اور کلائنٹس اور کسٹمر جب دنیا کی آدھی آبادی تک آپ کی ریچ ہوگی تو اس میں سے آپ کو ظاہر سی بات ہے، آدھی آبادی کا مطلب یہ کہ 4 ملین، 4.5 ملین، 5 ملین لوگ. جب 5 ملین لوگوں تک آپ کی رسائی ہوگی تو 5 ملین بول رہا ہوں، 5 بلین لوگ، 5 بلین 5 لوگوں منٹ. میں سے آپ، جی 5 بلین لوگوں میں سے، یعنی 5 ارب لوگوں تک آپ کی رسائی ہوگی. تو آپ اس میں سے چند لوگ اگر آپ کے کسٹمر اور کلائنٹ بنتے ہیں تو بھی آپ کا اچھا ایک جو ہے وہ ہیلدی یعنی انکم آپ کی جنریٹ ہو جائے گی، اور یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، پھر جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے ٹولس، ملٹیپل ٹولس ہوتے ہیں، جی. کینوا، فیس بک، اس طرح اور بس بھی بہت فیس سارے بک. جو ہیں، میل چپس ہیں، اور اس کے علاوہ گوگل انالیٹکس ہیں، ملٹیپل اس کے جو ہیں وہ. اب ہم بات کر لیتے ہیں اسپیسیفک طور پہ کانٹینٹ مارکیٹنگ پر. ٹھیک ہے. یس سر. سمپل ایگزامپلس پہ اگر ہم جاتے ہیں تو یعنی کہ سمپل ایگزامپل کانٹینٹ مارکیٹنگ کے لیے. اچھا، اب کانٹینٹ مارکیٹنگ جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر ہمیں، یعنی کہ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ایک مائکرو نیش ہے کانٹینٹ مارکیٹنگ. پھر کانٹینٹ مارکیٹنگ کی کچھ نینو نیشز بھی ہوں گی، جس میں سے آپ سلیکٹ کریں گے کہ میں نے یہ والا، اس والے کانٹینٹ کی مارکیٹنگ کرنی ہے، تو یعنی یہ میری نینو نیش جو ہے وہ ہوگی. اب وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر ٹائپس آف کنٹینٹ مارکیٹنگ ہم جاتے ہیں تو یوٹیوب پر ویڈیوز ہیں، بلاگ پوسٹ ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہیں، انفو گرافکس ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، جیسے آج آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ٹائپس آف کنٹینٹ مارکیٹنگ ہے. یعنی آپ کا ایک کنٹینٹ جو ہے سوشل میڈیا پر پوڈ کاسٹ کی صورت میں، جو آن لائن پوڈ کاسٹ آپ نے کیا، اس کی صورت میں سوشل میڈیا، یوٹیوب وغیرہ پر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم اس کی کچھ اور اسپیسیفک چیزوں کو دیکھتے ہیں. وائی از کنٹینٹ مارکیٹنگ پاورفل؟ تو دیکھیے، کنٹینٹ مارکیٹنگ جو یعنی کہ آپ کہیں کہ یہ اچھی کیوں ہوتی ہے، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ کیوں سروس اویل کرے، وہ اس لیے اویل کرے کیونکہ اس کا ٹرسٹ کنٹینٹ مارکیٹنگ کے ذریعے اس کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. یعنی آپ مجھ سے تقریباً ابھی 10-15 منٹ، 20 منٹ آپ مجھ سے بات کریں گے کنٹینٹ مارکیٹنگ کے اوپر. تو اگر آپ مجھ سے کنٹینٹ مارکیٹنگ میں بات کر رہے ہیں اور آپ کا کوئی ویور ہے، وہ جو آپ کے پلیٹ فارم پر یہ ویڈیو لگے گی، وہ جی. جب دیکھے گا کہ یار سارم جو ہے وہ کنٹینٹ مارکیٹنگ کے لیے ایک آدمی سے بات کر رہا تھا اور اس کی ہم نے باتیں سنی، اس کا مطلب سارم کا کانٹیکٹ اس آدمی کے ساتھ ہے. اگر ہمیں اس آدمی سے کوئی بات پوچھنی ہوگی، ہو سکتا ہے مجھے بہت سارے لوگ نہ جانتے ہوں یا میرا کانٹیکٹ نمبر ان کے پاس نہ ہو، لیکن آپ کے پاس میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، تو آپ مجھ سے کنیکٹ ہو گئے اور آپ مجھ سے کنٹینٹ مارکیٹنگ کے اوپر بہت ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں. تو جو آپ کا ویور ہوگا وہ آپ پر ٹرسٹ کرے گا کہ یار سارم کو تو کنٹینٹ مارکیٹنگ کے بارے میں اس آدمی نے بتایا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس طرح آپ ملٹیپل لوگوں سے جب پوڈ کاسٹ کریں گے تو لوگوں کا ٹرسٹ آپ کے اوپر بلڈ ہوگا کہ یار اس بچے کو جب یہ کنٹینٹ مارکیٹنگ ہے تو اس نے اپنی نیچ سے ریلیٹڈ مختلف لوگوں کو اپنے حلقے میں شامل کیا ہوا ہے، اپنے سرکل میں انگیج کیا ہوا ہے اپنے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ یہ کنیکٹ ہے. جی یعنی سر. میں اگر ایز اے ٹیچر ہوں، میں ٹیچر ہوں تو میں نے کیا، اگر مجھ پہ لوگ ٹرسٹ اس طرح سے کریں گے کہ میں نے مجھ سے جو اوپر بڑے ٹیچرز تھے، مجھ سے میرے ان کے ساتھ تعلق تھا، وہ مجھے جانتے تھے، وہ کہتے تھے ہاں یہ جو سر ہیں یہ اچھا پڑھاتے ہیں، تو سامنے والے کا ٹرسٹ مجھ پہ بلڈ ہو جائے گا کہ یار فلاں آدمی اس کی تعریف کر رہا ہے.
تو اگر آپ ایسا کانٹینٹ مارکیٹنگ، میں نے آپ کو کچھ کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی تھا شروع سے بھی، جو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ بہت اچھا کانٹینٹ بناتے ہیں، بلکہ آج کلاس میں بچے بھی کہہ رہے تھے کہ سارے کا کانٹینٹ تو بہت اچھا بناتے ہیں، جب یہ ویڈیو بناتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنے اچھے کسی ویڈیو بنا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. سیکنڈ نمبر پر میک پیپل انٹرسٹیڈ، یعنی لوگ آپ انٹرسٹ ہونے شروع ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کہ ہاں یار دیکھیں جیسے کچھ لوگوں نے تعریف کری. ہیلپس دیم لرن سم تھنگ نیو. دیکھیے پوڈ کاسٹ سے کیا ہوگا کہ آپ ایک کانٹینٹ مارکیٹنگ کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے 100 ویڈیوز بنائی ہو، لیکن جب آپ مجھ سے بات کریں گے تو کانٹینٹ مارکیٹنگ پر ایک نئی چیز نکل کے سامنے آئے گی. میں کچھ 2-4 نئی باتیں بھی آپ کو بتا دوں گا. تو کیا ہوگا کہ آپ کچھ سم تھنگ نیو جو ہے وہ آپ لرن کریں گے. ٹھیک ہے. لاسٹ، انکریج دیم ٹو شیئر اٹ ود ادرس. اچھا یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی پوڈ کاسٹ بہت سارے لوگ دیکھیں تو شیئر بھی کریں. ٹھیک ہے. تو شیئر کریں گے، ہو سکتا ہے میں بھی شیئر کروں اپنے سرکل میں کہ بھائی میں نے ایک اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی تھی اور اس نے جو ہے وہ یہ چیز لرن کری، یہ چیز کو سیکھا، اس نے کانٹینٹ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. اب میں ان اسپیسیفک پوائنٹس کے بارے میں بات کروں گا کہ اگر آپ خود چاہیں گے کہ میں کانٹینٹ مارکیٹنگ کروں اور میرے کلائنٹس بنے تو وہ کیسے ہوگا. اس طرح سے ہوگا کہ آپ نے پہلے ایک نیش سلیکٹ، نینو نیش سلیکٹ کرنی پڑے گی. کانٹینٹ مارکیٹنگ کی وہ ہوگی کہ آپ کہیں کہ میں، جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی بھی کسی بھی ادارے، کمپنی، پروڈکٹ، سروس کا نام لیں. جیسے کوئی بھی کمپنی پروڈکٹ کا نام، جیسے کوئی بسکٹ وغیرہ ہوتا ہے. ہاں ویری گڈ. اب جیسے کوئی بسکٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پر پرنس بسکٹ ہے. پرنس بسکٹ ہے. اب پرنس بسکٹ کی کمپنی کہتی ہے کہ سارم ہمارا یہ پرنس بسکٹ ہے، اس کی آپ نے کانٹینٹ مارکیٹنگ کرنی ہے. آپ کیا کریں گے؟ اب آپ یہ کریں گے، آپ نے پرنس بسکٹ کا ایڈ دیکھا ہے، اشتہار جی دیکھا ہوگا. سپر بسکٹ کا آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا، آج کل بہت چل بھی رہا ہے. سپر بسکٹ کا اشتہار چل رہا ہے، پرنس بسکٹ کا چل رہا ہے، اور بھی بہت سارے بسکٹس ہیں جن کے اشتہار چل رہے ہیں. کوکومو کے اشتہار بہت سارے چلتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوکومو کے جو ایڈ بنا ہے، اچھا آپ نے اس کی ریپنگ دیکھی ہے، جو ریپر کے اندر یہ ریپ ہو کر آتا ہے بسکٹ. یہ جو ریپر کی جو ڈیزائننگ ہوتی ہے نا، یہ بھی کانٹینٹ مارکیٹر کرتا ہے. اچھا اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے کانٹینٹ رائٹر، ایک ہوتا ہے کانٹینٹ کریٹر، پھر ہوتا ہے کانٹینٹ رائٹر، پھر ہوتا ہے کانٹینٹ مارکیٹر. یعنی اب آپ دیکھیں نا، میں نے کانٹینٹ کی بھی سائڈ سے بتا دی. کانٹینٹ مارکیٹنگ کی کس میں نکالتی ہوں بس. ہاں نہیں، سب سے پہلے ہوتا ہے کانٹینٹ کریٹر. اصل جو ہے نا وہ کانٹینٹ کریٹر ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے کانٹینٹ کو دماغ میں سوچتا ہے کہ میرے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا. پھر کانٹینٹ رائٹر اس کے کانٹینٹ کو جو اس نے کریٹ کیا ہوتا ہے اس کو رائٹ کرتا ہے، لکھتا ہے، اس کو سارا اس کی ڈیٹیل لکھتا ہے نا. وہ کانٹینٹ کریشن میں، کانٹینٹ رائٹنگ میں بھی وہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک آتا ہے کانٹینٹ مارکیٹر کہ جو اس کانٹینٹ کو اٹھا کے سوشل میڈیا پہ یا مختلف پلیٹ فارمس پہ، ڈیجیٹل پہ مارکیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ کانٹینٹ کریٹر میں نہیں ہوں، میں کانٹینٹ رائٹر بھی نہیں ہوں، میں جسٹ کانٹینٹ مارکیٹر ہوں. کہ میں مارکیٹر. یعنی آپ کے کانٹینٹ کو مارکیٹ کرنا جانتا ہوں کہ آپ کا یہ کانٹینٹ بہت اچھا ہے، میں اس کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے مارکیٹ کروں گا. مارکیٹ کیسے کروں گا؟ کہ میں اس کے چھوٹا سا ایک ویڈیو ایڈ بناؤں گا. اینیمیٹڈ ایڈ بھی آپ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اینیمیٹڈ ایڈ بنا سکتے ہیں، چھوٹا سا شارٹ ایڈ بنا سکتے ہیں، اے آئی کے ذریعے سے کوئی ایڈ بنا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے. تو اس طرح کے ایڈز بنا کر نا آپ اس کو ریلز کی صورت میں ٹک ٹاک پر، ملٹیپل پلیٹ فارم پہ اس کو لگا سکتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آرگینک مارکیٹنگ کریں، جسے آرگینک مارکیٹنگ ایک الگ ٹرم ہے، اس کو آپ لکھ لیجیے گا اپنے پاس، یاد کیجیے گا. آرگینک مارکیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایڈ نہیں چلاتے، آپ اس پر پیسے خرچ نہیں کرتے، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کمپنی سے بات کرتے ہیں، بھائی آپ یہ پرنس بسکٹ کی کمپنی ہے، ایل یو کمپنی کا ہے پرنس بسکٹ، تو ایل یو کمپنی کا فیس بک پر پیج بناؤں گا میں، اور وہاں پر ڈیلی بیسس کے اوپر پرنس بسکٹ کے ایڈ لگاؤں گا، یعنی اس کی ویڈیوز بنا کے لگاؤں گا. ٹھیک ہے. تو وہ ہوتی ہے آرگینک مارکیٹنگ، یعنی اس میں آپ کوئی پیسے نہیں دے رہے یوٹیوب کو، بلکہ جسٹ جیسے ابھی آپ اپنی پوڈ کاسٹ بنائیں گے اور آپ نے اس کو ویڈیو ریکارڈ کری اور اپنے یوٹیوب پہ، اپنے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اپنے اپلوڈ. ٹھیک ہے. یہ آرگینک مارکیٹنگ ہوگی کہ آپ نے اپنا کانٹینٹ آرگینکلی طور پر پلیٹ فارم، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ رکھ دیا، یعنی اس پر کوئی ایڈ نہیں چلایا. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو ایڈ اسپانسر کریں گے، اس کو ایڈ چلائیں گے، جیسے بوسٹ ایڈ کا آپشن آتا ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو ہوگا یہ کہ پھر وہ ایڈ مارکیٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے نا. وہ ایڈ مارکیٹنگ. لیکن 2025 کے اندر جو سب سے زیادہ امپیکٹ فل مارکیٹنگ ہے وہ آرگینک مارکیٹنگ ہے، کہ جس میں آپ ایڈ نہیں چلاتے بلکہ خود اپنی پروڈکٹ ڈیلی بیسس کے اوپر اپنی ایک چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں اور اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. کانٹینٹ اس کا ایک ہونا چاہیے تاکہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ اس سے انگیج ہو جائے. جی سر. تو آج مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے، کیونکہ مجھے آج تک کنٹینٹ مارکیٹنگ کے
بارے میں کچھ بھی نہیں میں نے پڑھا تھا، تو مجھے اور اس سے نالج ملی ہے کہ مجھے تھوڑا فخر بھی محسوس میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں پوڈ کاسٹ، تو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، نالج بھی حاصل ہو رہی ہے بہت مجھے. تو میرا سر جو میرا سوال ہے وہ یہ، کنٹینٹ مارکیٹنگ لیے آپ کو کون سے ٹولس آپ وہ کرتے کہ ریکمینڈیڈ کرتے ہیں، جو ٹولس ہونا بہت ضروری ہوں جو کنٹینٹ مارکیٹر ہے اس کے لیے؟ اچھا جی، دیکھیے کانٹینٹ مارکیٹنگ کے لیے جو سب سے اہم ٹول ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ سب سے پہلے تو چیٹ جی پی ٹی. چیٹ جی پی ٹی کانٹینٹ مارکیٹنگ کا سب سے موسٹ پاورفل ٹول ہے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو ڈیلی بیسس پر یوز کریں اور ڈیلی بیسس پر کانٹینٹ مارکیٹنگ کے اوپر اس کے جو ہے آپ سوالات کریں، کوشچنس کریں. جتنا کوشچنس آپ کریں گے اتنا ڈیپلی آپ لرن کریں گے. اس کے بعد ہے کینوا. کینوا ایک ایسا ہے جس میں آپ برانڈنگ کٹ بنا سکتے ہیں، تاکہ آپ ٹیمپلیٹ بنا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک برانڈنگ کٹ ریڈی کی، اس میں سارے ٹیمپلیٹس بنا دیے کہ اگر کوئی میرے پاس کانٹینٹ مارکیٹنگ کے لیے آئے گا تو میں ملٹیپل ٹیمپلیٹس ہیں، میں کسی بھی ٹیمپلیٹ کو سیل کر دوں گا، مجھے الگ سے محنت نہیں کرنی پڑے گی. تو آپ نے ایک کینوا کے اوپر آپ نے بہت ساری برانڈنگ کٹ جو ہے ریڈی کر لی. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کینوا پرو ورژن ہے تو اس پر آپ بہت آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں. اس اچھا کے علاوہ گوگل کیلنڈر بہت اچھے کے کام آتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ٹولس ہیں، لیکن بیسک میں آپ کو بتاؤں گا کینوا، چیٹ جی پی ٹی اور کو پائلٹ، جیمنائی وغیرہ بھی اے آئی کے وہ جو ملٹیپل ٹولس ہیں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں جی ایز اے کانٹینٹ لکھنے کے لیے، کانٹینٹ کریشن کے لیے، کانٹینٹ رائٹنگ کے لیے، تاکہ وہاں سے آپ کانٹینٹ لے کر پھر اس کو آپ جو ہے وہ کینوا کے اوپر لگائیں، وہاں سے اینیمیٹڈ ایڈز بنوائیں، وہاں سے ویڈیو ایڈز بنوائیں، چھوٹے چھوٹے شارٹ ایڈ. اس کے بعد گوگل کیلنڈر کا استعمال کریں کہ آپ کانٹینٹ مارکیٹنگ کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کانٹینٹ ایک فریکوینسی کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر آئے. ٹھیک ہے نا، یعنی دیکھیں کانٹینٹ مارکیٹنگ میں بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک دفعہ ہم نے کوئی چیز پوسٹ کر دی تو شاید یہ اچھا ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے گوگل کیلنڈر کا پراپر یوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس میں فریکوینسی سیٹ کرتے ہیں کہ میں نے ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے، ویکلی بیسس پہ کرنا ہے، منتھلی بیسس پہ کرنا ہے، ٹوائس اے منتھ کرنا ہے، ٹوائس اے ڈے کرنا ہے. وہ آپ اس کو پورا مینشن کرتے ہیں، پھر گوگل کیلنڈر پہ نا اس کو پن کرتا ہے کہ آپ جیسی جیسی وہ ٹائم آتا ہے اس ٹائم کے اوپر آپ کا جو گوگل کیلنڈر ہے وہ آپ کو نوٹیفائی کرے کہ اس وقت میں آپ نے یہ چیز اب پوسٹ کرنی ہے اپنے فلانے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ گوگل کیلنڈر اس کا بہت زبردست ایک ٹول ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر کانٹینٹ مارکیٹنگ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کانٹینٹ لکھ رہے ہیں. کانٹینٹ کہتے ہیں مواد کو، کوئی تحریر، کوئی ڈیٹا، کوئی بات جو ہے اس کو. اب اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کی گرامیٹیکل مسٹیک بہت ساری ہو جائے، اس میں کوئی لٹریچر کی مسٹیک ہو جائے، اس میں بہت ساری مسٹیک ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے آپ گرامرلی ٹول ایک ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں الگ سے، کیونکہ جہاں پر بھی آپ کانٹینٹ لکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ صرف آپ جب چیٹ جی پی ٹی میں لکھ رہے ہیں تب تو وہ آپ کو چیٹ جی پی ٹی گائڈ کر دے گا گرامیٹیکلی طور پر، لیکن اگر آپ کینوا میں لکھ رہے ہیں تو وہاں پر تو چیٹ جی پی ٹی نہیں ہے، تو وہاں پر آپ گرامیٹیکل مسٹیک کر سکتے ہیں. اگر آپ ورڈ میں ٹائپ کر رہے ہیں تو آپ کی گرامر کی مسٹیک ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی اور پلیٹ فارم پہ آپ اس کو ٹائپ کر رہے ہیں تو مسٹیک ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے گرامرلی ٹول اگر آپ یوز کر لیں گے اور جہاں بھی آپ ٹائپ کریں گے، گوگل میں ٹائپ کریں گے، کسی بھی پلیٹ فارم پہ جب بھی ٹائپنگ کریں گے کوئی بھی انگلش کا ورڈ لیٹر، تو گرامرلی ٹول ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کو، یہ فری بھی ہوتا ہے پیڈ بھی ہوتا ہے، تو وہ آپ کو گائڈ کرے گا کہ آپ کی اسپیلنگ مسٹیک، آپ کی سینٹینس کی مسٹیک کو وہ ٹھیک کر دے گا. اب یہاں پر جو بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں نا بچوں کو کہ بھائی آپ بچے کی گرامر اچھی ہونی چاہیے، بچے کا جو ہے نا وہ انگلش اس کو اچھی آنی چاہیے، تو یہ گرامرلی چیٹ جی پی ٹی نے آنے کے بعد یہ سارے مسئلے حل کر دیے. اب بچے کو خواہ خواہ گرامر اسپیسیفکلی طور پر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ان ٹولس کو یوز کر کے بھی بہت سارے کام کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ہیں، گوگل ٹرینڈز ہیں، بفر ہاٹ سائٹ ہے، ان ویڈیو ہے، کیپ کٹ ہے یعنی ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، اور اس کو ورڈ پریس ہے. تو یہ کانٹینٹ مارکیٹنگ کے بہت سارے ٹولز ہیں، ملٹیپل ہیں، کہ جب آپ ایک دو تین ٹول یوز کرنا شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ پھر آپ کو عادت ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ اسٹریم یارڈ یوز کر رہے ہیں، میرے خیال شاید آپ پہلی دفعہ استعمال کر رہے ہیں، دوسری دفعہ استعمال کر رہے ہوں گے، لیکن ایسے کرتے کرتے آپ کو پھر ہوگا کہ میں ایک دن اسٹریم یارڈ یوز کر رہا ہوں، کسی دن میں جو ہے نا وہ زوم یوز کروں گا، پھر کسی دن جو ہے نا میں گوگل میٹ کا استعمال کروں گا. تو ملٹیپل کاموں کے لیے پھر آپ ملٹیپل جو ہے وہ یعنی کہ جو پلیٹ فارم ہیں، ٹولز ہیں، اس کا استعمال کر لیتے ہیں. اچھا سر، میں میں نے نا کہ نا بچے سے پوچھا کہ آپ کو کنٹینٹ مارکیٹنگ کا
پتہ ہے وہ بچہ تقریباً میٹرک میں تو وہ اچھا وہ کوئی اچھے اسکول نہیں پڑھتا ہے. تو میں نے جب اس سے پوچھا آپ کو پتا جس نے مجھ سے پوچھا کنٹینٹ مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے کہ کل کے میٹرک کے بچوں کو بھی کہ نہیں وہ پتا کہ کنٹینٹ مارکیٹنگ کون سی چیز ہے. یہ گرافک ڈیزائننگ کون سی چیز ہوتی ہے آج کل کے بچوں کو یہ نہیں پتا. میں نے 20-25 سال کے لڑکوں سے پوچھا کہ آپ کو کنٹینٹ مارکیٹنگ کا پتا ہے تو انہوں نے بولا کہ مجھے کنٹینٹ مارکیٹنگ کا نہیں پتا. مجھے بہت حیرانی تھی کہ مجھے کنٹینٹ مارکیٹنگ کا پتا ہے تو یہ 20 سال کے لڑکوں کو کنٹینٹ مارکیٹنگ کا کیوں نہیں پتا. تو میں سوچا میں آپ سے پوچھوں گا یہ کہ کل کے بچوں کنٹینٹ مارکیٹنگ کیا بتانا چاہیے کیا. میں آپ کو دیکھیں آپ کبھی کسی سے سوال پوچھیں نا کہ آپ نے جو ہے وہ یعنی کہ یہ کنٹینٹ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. ایون کوئی بھی آپ ان سے سوال پوچھیں یا کوئی بھی آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ سے عمر میں بڑے ہیں تو آپ ان سے یہ پوچھا کریں کہ آپ جس بھی ایج میں آپ کی نیش کیا ہے, یعنی آپ کس فیلڈ میں کام کرتے ہیں, آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے, یعنی کون سی ایسی کوئی فیلڈ ہے, کوئی نیش ہے, کوئی موضوع ہے, کوئی ٹاپک ہے جو آپ کا بہت خاص ٹاپک ہے جس پہ آپ کو سب سے زیادہ معلومات ہو. تو دیکھیں ہمیں ہر کسی کو کنٹینٹ مارکیٹنگ یا کنٹینٹ رائٹنگ نہیں سکھانا بلکہ ہم نے ان کو یہ سکھانا ہے کہ وہ کس بھی اچھا آسان سے پوچھ لیں. آپ ان سے پوچھ لیں آپ کس فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہیں, یعنی کس فیلڈ کے آپ ماہر ہیں, یہ آپ سوال پوچھیں گے. ٹھیک ہے, یعنی آپ پہنچ پا رہے ہیں, آپ نے کسی بھی میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے کسی بھی پوچھنا ہے نا تو آپ اگر وہ اپنی کسی بھی ایک فیلڈ کے ایکسپرٹیز آپ کو بتائے یا کہے کہ میں اس چیز میں ماہر ہوں تو آپ نے نوٹ کر لینا فلانی فلانی چیزیں ماہر ہیں, پھر اس سے اکارڈنگ اسے سوال پوچھ لینا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے اس پہ آپ نے کیا کر لیا ہے, کتنا اس نے آپ نے اس کو سیکھ لیا ہے, یا آپ کو اس کے بارے میں کتنی معلومات ہے, کتنی انفارمیشن ہے ذرا بتائیے, یا کتنی اس پہ آپ نے ریسرچ کی ہے, کتنی کتابیں پڑھی ہیں, کتنی بکس پڑھی ہیں, کتنا آپ نے اس کو پڑھایا ہے. یعنی آپ نے یہ پوچھنا ہے. دیکھیں آج 2025 کا دور یا آگے آنے والا دور یہ کہتا ہے کہ ایک بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس نے آگے چل کے فیوچر میں کرنا کیا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اس کی نیش سلیکٹ ہونی چاہیے. اب وہ کوئی بھی ہوگی, آپ کی کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہر بچے کو کنٹینٹ مارکیٹنگ کا یا کسی اور چیز گرافک ڈیزائننگ کا نہیں پتا ہوگا, کسی کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پتا ہوگا, کسی کو یعنی اپنی پرٹیکولر نیش کے بارے میں اس کو پتا ہونا چاہیے. اگر اس کے بارے میں بھی اس پرٹیکولر نیش کے بارے میں بھی اس کو نہیں پتا تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یعنی یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ اس کو اگر اس چیز کے بارے میں 20-25 سال کی عمر میں نہیں پتا تو وہ پھر پتا کرے گا, اس کو سیکھے گا, اس پہ پیسے ارن کرے گا, یا اس کو اوپر کوئی بھی کچھ بھی وہ اپنا کیریئر بنائے گا تو وہ اس پہ تو بہت ٹائم لگ جائے گا. تو اسی لیے آج 10-15 سال کی عمر کے بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے فیوچر میں مستقبل میں جا کے کیا کرنا ہے, اور ڈیلی بیسس کے اوپر اس بچے کو اس چیز کے بارے میں سیکھنا شروع کر دینا چاہیے. تھینک یو سر, آپ نے مجھے بتایا اس کے بارے میں. تو سر میرا اگلا سوال ہے جو میرا آخری کوشچن ہے آپ کا کہ کنٹینٹ بنانا زیادہ امپورٹنٹ ہے کیا؟ جی بالکل, کنٹینٹ بنانا تو بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جب بھی آپ کوئی نیش سلیکٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں, کوئی فیلڈ چنتے ہیں, کوئی کسی فیلڈ کے ایکسپرٹیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کنٹینٹ آپ کے پاس کا ہونا ضروری ہے. اور بلکہ نہ صرف اس وقت کنٹینٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس, بلکہ اس پر آپ نے کنٹینٹ بنایا ہوا بھی ہونا چاہیے. یعنی آپ ڈیلی بیسس پر اس پر کنٹینٹ کچھ نیا بنائیں گے, کنٹینٹ کریٹ کریں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا, کنٹینٹ یعنی کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے, مثال کے طور پر میرے پاس یہ فون ہے, ٹھیک ہے, آپ نے وہ دیکھا ہوا کلاس میں بھی, تو یہ جو فون میرے پاس ہے اس کے اوپر آپ
اب کانٹینٹ بنانا شروع کریں. مثال کے طور پر اگر میں بات کرتا ہوں نیش سلیکشن کی یا پرسنل برانڈنگ کی یا کسی بھی اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, تو میں اس کے اوپر ڈیلی بیسس پر جو بھی بات کروں گا وہ میرا کانٹینٹ ہوگا. میں ڈیلی بیسس پر جو کچھ لکھوں گا وہ کانٹینٹ ہوگا. میں ڈیلی بیسس کے اوپر جو کچھ اس پہ جو ہے وہ یعنی کوئی گرافیکل پوسٹ بناؤں گا تو یا کوئی امیج پکچر کیپچر کروں گا تو وہ سارا کا سارا کیا ہوگا, میرا کانٹینٹ ہوگا. اور یہی کانٹینٹ مجھے فیوچر میں میری بزنس برانڈ بنائے گا, میری پریزنس بنائے گا, میری اتھارٹی بنائے گا, مجھے برانڈ بنائے گا, اور مجھے جو ہے وہ ارننگ یعنی میرا پورٹ فولیو بلڈ کرے گا اور مجھے پیسے کما کر بھی دے گا. یہی کانٹینٹ. اب یہ کسی بھی آپ چیز کو دیکھ لیں, کسی بھی آپ کتاب کو پڑھتے ہیں, آپ نے خان اکیڈمی کو اگر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں خان اکیڈمی پہ کسی نے اتنا سارا کانٹینٹ بنا کے ڈالا ہوگا نا, کسی نے اس پہ برین اسٹارمنگ کی ہوگی, ریسرچ کی ہوگی, پھر وہ سارا کانٹینٹ نکالا ہوگا کہ کون سے ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں جو بچوں کو پڑھنے چاہیے, ان ٹاپک کے اوپر ویڈیوز بنائی, ان ٹاپک کو پھر ویڈیو بنا کے پورٹل پہ اپلوڈ کیا, پھر اس کی ایکسرسائزز بنائی, پھر وہ سارے پورے سسٹم بنایا. اب بچے اس کانٹینٹ سے سیکھ رہے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں تو آپ اس کا کانٹینٹ لازمی بنائیں گے, اور یہ آپ بنانا ضروری ہے. اور یہ اگر آپ بناتے ہیں تو یہ آپ کو اپنی فیلڈ کا اتھارٹی اور برانڈ بناتا ہے. اچھا سر, میری آخری بات آپ سے کہ میں نے دیکھا ہے کیا بچہ کوئی نہیں سلیکٹ کر کے اس کو سیکھتا ہے تو وہ چیز کو سیکھنی تو کون سے پلیٹ فارمز کے وہ سیکھے یہ چیز, آپ کو لگتا ہے وہ پلیٹ فارم اس چیز کے لیے اچھا ہوگا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کون سے پلیٹ فارم ہے. اگر آپ کے پاس نوٹ پیڈ ہے تو آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں. سب سے پہلا جو پلیٹ فارم ہے وہ اگر آپ کسی بھی نیش کے اوپر سیکھنا چاہتے ہیں, سب سے پہلا فرسٹ آف آل آپ اس کو استعمال کریں گے کہ آپ جو ہے وہ اس کو چیٹ جی پی ٹی سے آپ پوچھیں. سب سے پہلا چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کریں اور اس پر لکھیں کہ بھائی واٹ از کانٹینٹ مارکیٹنگ, کیا ہوتی ہے کانٹینٹ مارکیٹنگ. جب آپ فیس بک لکھ اور آپ اس کو بتائیں کہ بھائی میری عمر یہ ہے, میرا نام یہ ہے, اور میں چاہتا ہوں میں اس کو سیکھنا چاہتا ہوں, تو مجھے یہ سکھاؤ کانٹینٹ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو کہہ کے سیکھنا ہے, تو سب سے پہلے آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے آ کے اسے پوچھنا ہے. سیکنڈ نمبر پر آپ نے اس پہ اگر چیٹ جی پی ٹی پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, لکھا ہوا آ رہا ہے, تو آپ کو پڑھنے میں پرابلم ہو رہی ہے, کوئی چیز ہو رہی ہے, تو آپ وہاں سے چیزوں کو کاپی کریں گے, یوٹیوب پہ جا کے پیسٹ کریں گے, اور یوٹیوب سے پھر اس پہ اوپر ملٹیپل قسم کی اردو میں یا ہندی میں یا انگلش میں آپ ویڈیوز دیکھ کر سیکھنے کی کوشش کریں گے. سیکنڈ پلیٹ فارم یوٹیوب, فرسٹ چیٹ جی پی ٹی, سیکنڈ یوٹیوب. تھرڈ آپ کیا کریں گے کہ آپ نے یوٹیوب پر ویڈیو بھی دیکھ لی, چیٹ جی پی ٹی سوال ہی پوچھ لیا, پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, تو تھرڈ نمبر پر آپ یہ سرچ کریں گے کہ دنیا میں یا پاکستان میں یا میرے قریب قریب میں میری اس نیش کا ایکسپرٹ کون ہے, اس نیش کا مینٹور کون ہے. آپ نے اس مینٹور کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے, اس سے دوستی بنا لینی ہے, اس کے ساتھ تعلق بنانا ہے, اور اس سے جو ہے اس کو کہنا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ کو یہ چیز آتی ہے اور میں سیکھنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے سکھائیں ڈائریکٹلی. تو وہ آپ کو یوٹیوب پر ملے, آپ کو وہ گوگل پہ ملے, یا آپ کا کوئی دوست آپ کو ریفر کرے, یا آپ کے کوئی بھی آپ کے پیرنٹس ہوں, آپ کے بھائی ہوں, بتائیں کہ بھائی یہ جو بندہ ہے نا, یہ فلانا احمد جو ہے, اس کو بہت اچھی کانٹینٹ مارکیٹنگ آتی ہے, آپ نے اس کے ساتھ دوستی بنا لیں, اس کو ای میل کرنے اور اس کے ساتھ ڈیلی بیسس کے اوپر یا ویکلی بیسس کے اوپر آپ اسے سیکھا کریں. تو تیسرے نمبر پر آپ مینٹور سے سیکھیں گے, اس نیچ کے مینٹور سے سیکھیں گے, اس کے اوپر یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں گے, اس کے اوپر چیٹ جی پی ٹی سے جا کے آپ کوشچنس کریں گے. نمبر 4 آپ کیا کریں گے کہ آپ اس نیش کے اوپر بکس پڑھیں گے. یعنی آپ نے اس جیسے کانٹینٹ کریٹنگ کے اوپر دنیا میں کہیں بھی کوئی بکس لکھی گئی ہیں, آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ سکتے ہیں, گوگل سے پوچھ سکتے ہیں, کسی آپ پبلشر کے پاس جا کے کسی بک اسٹال پہ جا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں, ایگزیبیشنز لگتی ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ نے وہ بکس کلیکٹ کرنی ہے, اردو میں ہو یا انگلش میں لکھی ہوئی, وہ بکس آپ چاہے پی ڈی ایف آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا جا کے پرچیزنگ کر لیں. نمبر 4 آپ نے رکھنا ہے کہ آپ نے بکس جو ہے اس کو آپ نے سیکھنا ہے, اس کو بھی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اس سے بھی لرننگ. اب یہ جو نمبر میں نے آپ کو 1 2 3 4 بنا, اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ بک سے پڑھ لیں, پھر آپ یوٹیوب سے پڑھ لیں, پھر مینٹر سے پڑھ لیں, سب سے پہلے مینٹر کے پاس چلے جائیں, پھر چیٹ جی پی ٹی کر لیں. اس کو آپ آگے پیچھے کر, یعنی آپ کو میں سورسز بتا رہا ہوں کہ آپ نے کسی بھی ٹاپک, چاہے وہ کانٹینٹ مارکیٹنگ ہو یا آپ دنیا میں جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں وہ کسی بھی چیز کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں, تو یہ 4 طریقے میں نے آپ کو بتائیں اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں. اور 5واں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کا ایک نوٹ پیڈ لیتے ہیں. یہ نوٹ پیڈ ہے, آپ نے عموماً دیکھا ہوا کلاس میں, کبھی کبھی میں لے کے آتا ہوں, یہ نوٹ پیڈ ہے. اس نوٹ پیڈ کے اوپر آپ نے سینٹر میں لکھنا ہے اپنی نیش کا نام, پھر اس پہ برین اسٹارمنگ کرنی ہے بیٹھ کے.
یعنی اٹ سیلف سیکھ رہا ہے خود سے. آپ کے دماغ میں اس نیش کے اوپر جو بھی چیزیں آتی ہیں آپ نے اس کو لکھنی ہے, اپنی نیش کے اطراف میں لکھنی ہے, پھر اس کے اگلے پیج پہ لکھنی ہے, یعنی اس کے بارے میں روزانہ لکھنا شروع کرنا ہے, اور روزانہ اس کے بارے میں اس کی چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنی ہے. یہ بھی اٹ سیلف سیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے. یہ 5واں اسٹیپ ہے, یعنی یہ 5 طریقوں سے آپ سیکھ سکتے ہیں. دوبارہ بتاتا ہوں, چیٹ جی پی ٹی, مینٹر, بکس, یوٹیوب اور بکس اور اٹ سیلف برین اسٹارمنگ کر کے, ٹھیک ہے, خود سے برین اسٹارمنگ کر کے, گروپ میں برین اسٹارمنگ کر کے, اپنے کسی دوست کو ساتھ بٹھایا, اس کو بولا یار چلاؤ اس چیز کے بارے میں نا ذرا گپ شپ کرتے ہیں, اس چیز کے بارے میں برین اسٹارمنگ کرتے ہیں. تو اٹ سیلف برین اسٹارمنگ یہ اللہ تعالیٰ خود دماغ میں ڈالتے ہیں. کسی بھی انسان اگر جی کسی سر. چیز کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو وہ اس کے بعد وہاں پہ آ جاتا ہے. اچھا سر, تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. تو میں شاید جو میرا اگلا پوڈ کاسٹ ہوگا میں اس کو اور اچھا کرنے کی کوشش کروں گا. تو سر آپ کو پوڈ کاسٹ میں کیسا لگا کہ آپ نے کچھ مجھے بتایا؟ مجھے تو بہت نالج حاصل ہوئی ہے آپ سے, جو مجھے آج تک کنٹینٹ مارکیٹنگ کے بارے میں نہیں پتا تھا. وہ چیز بھی آج آپ نے بتا دی مجھے. آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا. آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ سیکھنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ میں محنت کا شوق, محنت کرنے کا شوق ہے, جذبہ ہے, لگن ہے, ہمت ہے, مستقل مزاجی ہے, آپ میں کریج ہے, حوصلہ ہے آگے بڑھنے کا, سیکھنے کی آپ میں تڑپ ہے, اور آپ سیلف لرننگ کرتے ہیں, آپ خود سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. بہت سارے بچوں کو سیلف لرننگ کرنا نہیں آتی ہے. آپ بہت سارے ان بچوں کو جن کو نہیں آتی ہے, آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں سیلف لرننگ کرنے میں, کہ میرے سر نے ہمیں سیلف لرننگ کرنا سکھائی ہے, میں آپ کو بھی سیلف لرننگ کرنا سکھاتا ہوں. آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی چیز آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اسے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح آپ اور لوگوں کی مدد کریں. یہی میرا آپ سے پیغام ہوگا, آخری پیغام, کہ جس بھی آپ کسی کو دیکھیں آپ اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں, کہ آؤ میں تمہیں چیٹ جی پی ٹی سے پڑھنا سکھاتا ہوں, گوگل سے پڑھنا سکھاتا ہوں, اٹ سیلف برین اسٹارمنگ کر کے پڑھنا سکھاتا ہوں, کسی سے سوال پوچھ کے پڑھنا سکھاتا ہوں, بک سے پڑھنا سکھاتا ہوں, اس کے بعد پھر دوبارہ برین اسٹارمنگ کرنا. تو یہ سب چیزیں کرنا جو ہے وہ ویڈیوز بنانا, اس کے اوپر اسکرپٹ لکھنا, تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ آگے لوگوں کو بھی سکھائیں گے, مجھے امید ہے انشاءاللہ. اور جو لوگ بھی آپ جتنا سیکھ چکے ہیں اور آپ چکے, ایک چیز آ گئی ہے اور یہ بہت سارے بچوں کو نہیں آتی ہے, بڑی قیمتی چیز ہے. کیوں آپ کو یہ چیز آ گئی کہ آپ نے خود ہی اسٹریم یارڈ کو سیکھا, اور آپ نے اس کی میرے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی اس کے ساتھ کر لی. تو یہ ایک انیشیٹو ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے کامیاب کرے, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے. اور جو خاص طور سے جو آپ کی بولنے کی جو لکنت ہے زبان کے اندر, اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کرے. آپ تھوڑی سی پریکٹس مزید کیا کریں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی. تو میری ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ کے والدین کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کا سایہ آپ پر دائر قائم و دائم رکھے, اور آپ کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور آپ کو اپنے والدین کے لیے کچھ بڑا کرنے کی جو ہے نا وہ ہمت دے, توفیق دے, استقامت دے, صلاحیت دے. تو اگر آپ لوگوں کو آج کا میرا پوڈ کاسٹ اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, اور میرے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.